دل کی خوشی کے ساتھ جب تک سننے کا دل کرے بیٹھیں، جب دل نہ کرے تو پھر جا کر آرام کریں۔ یہ میری طرف سے اجازت، ان کی طرف سے کسی نے اٹھنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے بر صغیر کے بڑے ہی ایک جید عالم دین گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے معروف ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے۔ ہمارے اس خطے میں حدیث کو، قرآن کو پھیلانے کا سہرا انہی کے سر ہے۔ پہلا قرآن مجید کا ترجمہ باقاعدہ طور پر فارسی میں انہوں نے کیا تھا، اور پھر ان کے ایک بیٹے نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر۔ یہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے، اس حوالہ سے ہے، یعنی اصول تفسیر کی کتاب ہے الفوز الکبیر۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے ایک حصے کا نام انہوں نے رکھا تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے لوگوں کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے۔ تذکیر بآلاء اللہ 8ویں سپارے میں سورہ الاعراف میں قوم عاد اور قوم سمود دونوں کے قصوں میں اللہ نے یہ لفظ بولا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اسی مناسبت سے قاری صاحب محترم نے ابھی سورہ الرحمن کی تلاوت کی، تو اس میں کون سی آیت ہے جو بار بار آ رہی ہے؟ جی اس میں بھی لفظ ہے آلاء۔ آلاء کا ترجمہ ہے نعمتیں۔ 31 بار آیا ہے، 31 بار اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں کہا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عام فہم جس طرح ترجمہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو
کی نعمتوں کے ذریعے لوگوں کے اندر احساس تشکر پیدا کیا جائے، شکر کا جذبہ پیدا کیا جائے، اللہ کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ جڑتا ہے۔ ہم انسانوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں، اب سب اس جملے کو پڑھتے بولتے ہیں، اور کتنی نعمتیں 13ویں سپارے میں اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ صحیح ترجمہ یہی ہے، ایک اور مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی احاطہ کرنا چاہو تو وہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہم پر کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی ایک۔ تو اسی سلسلہ میں اللہ کی ہم پر ایک نعمت کا آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نعمت کتنی بڑی ہے تھوڑا سا اس حوالے سے ہو جائے گا، ہمارا رویہ کیا ہے تھوڑا سا اس حوالے سے بات ہو جائے گی، اور ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تھوڑی سی گفتگو اس حوالہ سے۔ وہ نعمت ہے وقت کی نعمت۔ وقت، واو قاف ساکن ہے، وقت نہیں ہے یہ لفظ، وقت ہے قاف کے سکون کے ساتھ، جزم کے ساتھ، وقت۔ وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، شاید مبالغہ نہ ہو میں کہوں کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرے پاس وقت موجود ہے، آپ کے پاس وقت موجود ہے، تو باقی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی کوئی نعمت میرے پاس موجود ہو، میں چارپائی پہ پڑا ہوا ہوں، میری سانسیں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو میں کسی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وقت سب سے بڑی نعمت ہے۔ وہ قومیں، وہ ملتیں، وہ خاندان، وہ افراد، وہ لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت کی اہمیت سے آشنا ہوتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال سیکھ کر صحیح استعمال کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت و کامرانی انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ قومیں، وہ ملتیں، وہ افراد، وہ خاندان، وہ لوگ جو وقت کی قیمت نہیں جانتے، وقت کی اہمیت سے آشنا نہیں ہوتے، وقت کا بے دریغ اور غلط استعمال کرتے رہتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ذلتیں انہی لوگوں کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہیں، انہی لوگوں کے مقدر میں ٹھہر جاتی ہیں۔ آج اللہ کی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ یہی ہے کہ وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، ضائع کر رہا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، وہ ضائع کر رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضیاع اگر اللہ کی کسی نعمت کا ہو رہا ہے تو وہ وقت کا ہو رہا ہے۔ باقی ساری نعمتوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ لوگ اپنے ارد گرد نظر آئیں گے۔ مال کی ہی میں نے بات کی ہے تو مال کے بارے میں کچھ لوگ ہوں گے جو طبعاً کنجوس ہوتے ہیں، وہ مال کو بلا وجہ کہیں بلکہ وجہ بھی ہو تب بھی صرف نہیں کرتے، اتنی کنجوسی اختیار کر جاتے ہیں۔ اور کچھ بڑے ہی سیانے ہوتے ہیں، وہ ہر صحیح جگہ پر اپنے مال کو صرف کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا مال کو کیسے صرف کرنا ہے۔ لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وقت کے موضوع پر کبھی کوئی تقریر سنی ہے، وقت کی قدر کے بارے میں جملے سنے ہیں، وقت کے بارے میں کسی کو وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے سنا ہے؟ اب جب قرآن کی آیات اور چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور ان کے بعد صحابہ اور ہمارے بڑوں نے اس کو کتنی اہمیت دی تھی۔ اس ٹاپک کو، وقت کی تو اہمیت ہے جو ہے، میں خالی اس ٹاپک کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹاپک بھی بہت اہم ہے۔ کیوں؟ اس ٹاپک کی ڈسکس نہ ہونے کی وجہ سے، بیان نہ ہونے کی وجہ سے ہی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ ضائع جو لوگ نعمت کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ امانت، اللہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلی میں، محلے میں،
شادی بیاہ ہو جائے، گھنٹوں روٹی کے انتظار پہ، فوت کی ہو جائے، سارا دن منہ دکھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور وہاں بیٹھ کر جو گپیں لگتی ہیں، جو غیبتیں اور چغلیاں ہوتی ہیں، اور جو کسر کوئی باقی تھی وہ موبائل اور کمپیوٹر نے نکال دی ہے۔ کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا وہ موبائل کی سکرین پر بیٹھتا ہے، ایسے ویڈیوز اوپر نیچے دیکھنا شروع کرتا ہے، گھنٹے کب گزرتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا وہ مختلف قسم کی گیمز رات میں کھیلنا شروع کرتا ہے، اور کسی بھی موویز یا کوئی بھی سیریز دیکھنا شروع کرتا ہے، اس کی راتیں کب گزرتی ہیں، اس کے دن کتنے کب گزرتے ہیں، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا، کچھ اندازہ نہیں ہوتا اس کو۔ وقت کا کس طرح بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور میں نے کہا کہ کسی کو اس کی فکر بھی موجود نہیں ہے، کسی کو اس کی فکر موجود نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی قوم آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی قوم دنیا کے اعتبار سے آپ کو کامیاب نظر آئے، یا آخرت کے اعتبار سے کامیاب نظر آئے، یا دونوں کے اعتبار سے کامیاب نظر آئے، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی عظیم جماعت، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ترین، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب۔ ان سب قوموں میں اگر آپ ایک مشترکہ خوبی ڈھونڈنا چاہیں کہ وہ کون سی خوبی ہے جو آدم سے لے کر آج تک کے ہر کامیاب انسان میں ہے، ہر کامیاب قوم میں ہے، ہر کامیاب ملت میں ہے، ہر کامیاب ملک کے اندر موجود ہے، تو وہ کامن خوبی آپ کو ملے گی کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے بہتر طور پر محنت کر کے اس کا صحیح صرف کرنا، یہ مشترکہ خوبی ملے گی۔ ایسی کوئی قوم وقت کا استعمال صحیح نہ کرتی ہو اور آپ کو وہ کامیابی سے ہمقرار مل جائے، یہ جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے گا، ابھی میں آپ کے سامنے ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورہ العصر، قرآن مجید کی 3 سب سے چھوٹی جو سورتیں ہیں، 3 آیات کی، سورہ العصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، ان میں سے ایک یہ ہے۔ صرف غالباً کو 10 الفاظ ہیں، اس کے 10 لفظوں پر مشتمل مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی بھی ہوں تو بہت بڑی ہوتی ہیں، کتنی بڑی آپ اندازہ کریں۔ صحابہ اکرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے، جدا ہونے سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک سورہ عصر کی تلاوت کر کے جدا ہوتا۔ کوئی ملاقات ہوتی، کوئی میٹنگ ہوتی، کوئی بیٹھک اور مجلس ہوتی، تو اس مجلس میں ایک بار سورہ عصر کی تلاوت ضرور کرتے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام مالک کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس سورہ مبارکہ میں کہا کہ اگر قرآن مجید کے 10 سپارے نازل نہ ہوتے، 10 پارے نازل نہ ہوتے، ان 10 پاروں کی جگہ پر یہ ایک سورہ مبارکہ نازل ہو جاتی، تو جتنی 10 پاروں سے لوگوں کو ہدایت ملنی ہے، اتنی ہدایت اس ایک سورت سے لینے کے لیے کافی تھی۔ کیوں؟ اتنی بڑی بات نبی نے کہی ہوتی، ہم کہہ لیتے بکی ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہوگا۔ صحابی نے کہی ہوتی، ہم کہتے ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے رسول نے صحابی کو بتلائی ہوگی تبھی تو وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ نبی نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے، یہ شاید تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، بعد کے دور کے شخص ہے، وہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے کہ 10 سپارے ایک طرف اور یہ سورہ مبارکہ ایک طرف۔ اعتبار ہدایت کے اعتبار سے کر رہا ہوں، ویسے نہیں، ویسے یہ مقام اور مرتبہ 10 سپاروں کے برابر کی سورہ مبارکہ کے پاس ہے۔ جی کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سورہ اخلاص کے پاس ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن مجید کا ثواب دے رہتے ہیں۔ ایک بار پڑھنا 10 پاروں کے برابر، یہ مقام اور مرتبہ اس کے پاس ہے، وہ اس کی توحید کی وجہ سے ہے۔ لیکن جو ہدایت، جو کامیابی اور جو کامرانی جو ہمارے لیے سبق اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی observation یہ ہے، ان کی جو ہے وہ فہم یہ ہے، وہ کتنے غوطہ زن ہوئے قرآن مجید میں، وہ سمجھتے ہیں کہ 10 پاروں کے برابر ہدایت کے اعتبار سے یہ ایک سورہ مبارکہ کافی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں؟ اس سورہ مبارکہ میں ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں ہیں، ہماری کامیابی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس سورہ مبارکہ میں جنت میں داخلے کا کم از کم جو معیار ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جنت میں داخلے کا کم از کم معیار
آپ نے بیان کرنا ہو یا میرے سے سننا ہو یا کسی سے سننا ہو کہ بھئی جنت میں کون جائے گا، آپ ایک سانس میں بیان کر دیں جنت میں کون جائے گا، تو آنکھیں بند کر کے سورہ عصر کی تلاوت کر دیں۔ یہ جنت میں جانے کا معیار اللہ نے بیان کیا ہے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کی طرف اس کا معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ یہاں واو جو ہے واو یہ قسمیہ ہے، قسم کے معنی میں ہے۔ ایسی بہت ساری صورتوں کے شروع میں واو آتی ہے، اس کا معنی قسم کا ہوتا ہے۔ والعصر قسم ہے عصر کی۔ عصر کا معنی بیان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ نہیں نا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ کوئی بات بیان کرنی ہو، کچھ کہنا ہو، اللہ سے بڑھ کر سچا بلا کون ہو سکتا ہے؟ یہ 5ویں پارے میں ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی ہو نہیں سکتا، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ اللہ الصمد بے نیاز ہے، پھر اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں جب جب کسی بھی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی اہمیت کی وجہ سے اٹھاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو، روئے زمین پر رہنے والے لوگوں کو، کہ جس چیز کی میں قسم اٹھا رہا ہوں نا، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اگر میں قسم اٹھا کے اس کو اہمیت دے رہا ہوں تو اے انسانوں، اے امت محمدیہ، تم بھی اس چیز کو اتنی ہی اہمیت دو۔ والعصر قسم ہے عصر۔ اور یاد رکھیں قسم کی بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ جس چیز کی چاہے قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ مسند احمد کی روایت میں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس بندے نے اللہ کے علاوہ باپ کی، ماں کی، کسی بھی چیز کی قسم اٹھائی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ قسم اٹھانا اللہ کا حق، بس۔ ہاں اللہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا سکتا ہے۔ کیوں اٹھاتے ہیں اللہ؟ میں نے کیا کہا؟ اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ اس چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ نمبر 2، اللہ اس لیے قسم اٹھاتے ہیں تاکہ وہ چیز انسانوں پر گواہ بن جائے۔ اللہ نے جتنی چیزوں کی قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے، یہ قیامت والے دن یا ہمارے حق میں گواہی دیں گی یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ قسم ہے عصر کی۔ عصر کا پہلا معنی ہے زمانہ۔ زمانہ، زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل۔ جو گزر گیا، جو ابھی چل رہا ہے، اور جو وقت آنے والا ہے، ان 3 کو کہتے ہیں زمانہ۔ تو میں ٹاپک کے اعتبار سے بول رہا ہوں وقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، یعنی زمانے کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے، اور یہ بھی انسان سمجھ لے کہ یہ زمانہ قیامت والے دن گواہی دے گا، آدم علیہ السلام کی گواہی دے گا، آدم علیہ السلام کے پہلے دونوں بیٹوں کی گواہی دے گا، وہ جس نے قتل کیا اس کے خلاف، وہ جو قتل ہو گیا اس کے حق میں۔ اے اللہ اس نے ناحق قتل کیا تھا، اے اللہ یہ ناحق قتل کیا گیا تھا۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اللہ اس کی گواہی کو قبول کریں گے، اللہ اس کی گواہی کو قبول کریں گے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم اٹھا کر ہمارے سامنے زمانے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اے انسانوں تم سمجھ لو کہ زمانہ کتنا اہم ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ماضی کے بارے میں سوچیں، میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا۔ میں سوچوں اب میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں یہ سوچوں میں کل کہاں ہوں گا، مستقبل میرا کیا ہے، یہ سوچنا میرا کام ہے۔ میرا آج طے کرے گا کہ میرا کل کیسا ہونا چاہیے، آج طے کرے گا۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، یہ نماز پڑھنا طے کرے گا کہ مرنے کے بعد کا جو کل ہے وہ کیسا ہوگا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی،
اس کا بھی کل طے ہو رہا ہے کہ آج اس کا طے کیا جا رہا ہے مستقبل کیسا ہوگا. قسم ہے زمانے کی. مزید بات کرتے ہیں. دوسرا ترجمہ لے لیجئے. والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی. پہلا ترجمہ ہے زمانہ، یاد رکھیے گا. پہلا ترجمہ زمانہ، دوسرا معنی عصر کا وقت. عصر کا وقت، یہ عصر کا وقت بہت اہم ہے. قرآن مجید میں کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اور صلاة وسطی درمیانی نماز سے مراد جو راجح تفسیر ہے وہ عصر کی نماز ہے. نبی علیہ السلام کی وہ جنگ یاد کریں. شفیق نبی، رؤوف رحیم نبی، رحمت للعالمین نبی، جنہوں نے مار مار کے لہو لہان کیا. فرشتوں نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول بس اجازت دے دے، بس اجازت دے دے، دونوں پہاڑیوں کو ساتھ ملا کے ان کو ملیا میٹ کر دیں. نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے. فرمایا کوئی درد، کوئی بد دعا؟ کہا نہیں، دعا کی کہ مجھے امید ہے اللہ ان کو نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو نبی کو پہچانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے. ایسا ہی ہوا. آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. کوئی سمجھا میری بات؟ کیسے کیسے؟ ماشاءاللہ. محمد بن قاسم، وہ جو محمد بن قاسم آیا تھا نا، وہ اسی بنو ثقیف قبیلے کا تھا، طائف کے رہنے والا تھا. حجاج بن یوسف جس نے محمد بن قاسم کا انتخاب کیا تھا وہ بنو ثقیف قبیلے کا تھا، طائف کا رہنے والا تھا. اگر نبی بد دعا کر دیتا، پھٹکار کر دیتا، یا اجازت دے دیتا فرشتوں کو کہ نبی کا یہ حشر کر دیا انہوں نے، تو ہم کہاں ہوتے؟ تو نبی کی مہربانی، نبی کی شفقت. لیکن دوسری طرف دیکھیں، غزوہ خندق کا موقع ہے، کفار کو پتہ ہے نماز عصر ان کی بڑی اہم ہے. انہوں نے جان بوجھ کر نماز عصر کے وقت میں انہوں نے جو ہے وہ تیر اندازی شروع کر دی، چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. نماز عصر کا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. نبی علیہ السلام کو اتنا دکھ، نبی علیہ السلام کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری عصر کی نماز کو فوت کر دیا. کتنی اہم بات ہے، اندازہ کریں. وہ نبی ذاتیات پر جب بات آئے کبھی بد دعا نہ کرے. عصر کی نماز کی بات آئی تو بد دعا کر دی. کیوں؟ کیونکہ یہ وقت بڑا اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. عصر کی نماز کے وقت میں وہ فرشتے جا کر بتلاتے ہیں اللہ کو، اے اللہ والعصر، تو نے قسم اٹھائی تھی عصر کے وقت کی، اس وقت کی لاج کس نے رکھی ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کے وہ شام کے اذکار کرنے میں کون مصروف ہے؟ اور عصر کی نماز کو ضائع کر کے اپنا کاروبار چمکانے میں کون مصروف ہے؟ گواہی دیتے ہیں جا کر. والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. ایسے ہی آپ جانتے ہیں یہ جو عصر کی وقت ہوتا ہے یہ کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے. جنہوں نے صبح کاروبار شروع کیا اس وقت سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے رات کو شروع کرنا ہے وہ اس وقت شروع کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ بڑا اہم وقت ہے، درمیانی وقت ہے. والعصر، پہلا ترجمہ کیا تھا جی؟ زمانہ. اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی، وقت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. دوسرا ترجمہ عصر کی نماز کا وقت، تو اس سے بھی وقت کی اہمیت کا پتہ چلا کہ اگر یہ اتنا وقت کتنا اہم ہے تو باقی 24 گھنٹوں کا عالم کیا ہوگا. تیسرا ترجمہ لے لے، بات کو آگے بڑھائیں گے. تیسرا ترجمہ یہ بیان ہوا ہے سورہ یوسف میں. عصر کا تیسرا ترجمہ آیا ہے سورہ یوسف میں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 قیدی داخل ہوئے. ان کو خواب آئے. ان میں سے ایک نے جب یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب بیان کیا نا، وہ لفظ عصر کا تذکرہ کرتا ہے. سنیے. دخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا. میں نے خواب میں خود کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، رس نچوڑ رہا ہوں. اعصر، تو عصر کا تیسرا مطلب ہوا نچوڑنا. ایک معنی تھا زمانہ، دوسرا تھا عصر کا وقت، اور تیسرا ہے نچوڑنا. تو اللہ نے نچوڑنے کی قسم اٹھائی ہے. کیا مطلب؟ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں. نچوڑنے کا مطلب جس طرح مسمی سے رس نکال لیا جائے،
گنے سے رس نکال لیا جائے، چلو زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، بھینس کے تھنوں سے دودھ اتار لیا جائے، دنیا کی کوئی طاقت، سائنس ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر چکی ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس نکلے ہوئے رس کو واپس مسمی میں ڈال سکے، واپس گنے میں ڈال سکے، بھینس کے تھنوں سے، گائے کے تھنوں سے، بکری کے تھنوں سے، اونٹنی کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دنیا کی کوئی طاقت واپس ان کے تھنوں میں ڈال سکے؟ نہ، جس طرح نچڑی ہوئی چیز واپس اپنی اصل میں نہیں جا سکتی، اسی طرح میری اور آپ کی زندگی سے گزرا ہوا ایک لمحہ، ایک وقت، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک گھنٹہ، ہم تو صدیوں کو وقت سمجھتے ہیں، ہم تو سالوں کو وقت سمجھتے ہیں۔ پیارے بھائی، میری زندگی سے گزرنے والا ہر دن وقت ہے، ہر گھنٹہ وقت ہے، ہر منٹ وقت ہے، اس منٹ میں 60واں حصہ جو سیکنڈ ہے، سیکنڈ کا بھی 100واں حصہ، اللہ کی قسم وہ وقت اور بڑا قیمتی ہے۔ میں نے آزمایا ہے، ایک سیکنڈ کے 100 حصے، وہ 100واں حصہ بھی کامیابی دلاتا ہے اگر انسان کی اس پر نظر ہو۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالی، تفسیر الکبیر کہا جاتا ہے اس کو، بہت بڑی تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، کہتے ہیں دنیا جہان کی ہر چیز انہوں نے سمو دی اپنی تفسیر میں۔ تفسیر لکھتے رہے، لکھتے رہے، لکھتے رہے، لکھتے رہے، جب والعصر پر آئے قلم رک گیا۔ اللہ نے قسم اٹھائی زمانے کی، کیوں؟ عصر کے وقت کی، کیوں؟ نچوڑنے کی، کیوں؟ قلم رک گیا۔ جتنی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، ساتھ اشکالات بھی آ رہے ہیں، واضح نہیں ہو رہی بات، قلم رکھ دیا، چھوڑ دیا، دعا کرتے رہے، چلتے رہے۔ کہتے ہیں بازار میں جا رہا تھا، ایک برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ ایک آواز لگا رہا تھا، اس کی آواز نے مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھائی۔ وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں یہ برف میرا متاع حیات ہے، میری زندگی کا فائدہ، میرے بچوں کی روزی اس برف میں موجود ہے، یہ مسلسل پگھلتی جا رہی ہے، آ جاؤ اس کو خرید لو، اگر تم نے نہ خریدا یہ تو پگھل ہی جائے گی اور میں شام کو خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس جاؤں گا، خالی ہاتھ، میری جولی میں کچھ نہ ہوگا۔ کہتے ہیں میں ٹھٹک گیا، مجھے عصر کی تفسیر سمجھ آئی کہ یہ لمحے، یہ وقت، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ میری زندگی سے مسلسل گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کی سپیڈ کے ساتھ نہ چلا، اس سے آہستہ چلا یا اس سے تیز چلا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میرا متاع حیات ضائع ہو جائے گا، وقت آگے گزر جائے گا اور میں برباد ہو کر رہ جاؤں گا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، میں قبر میں جاؤں گا خالی ہاتھ، میدان محشر میں جاؤں گا خالی ہاتھ۔ کیوں؟ وقت جو ضائع کر لیا، وقت جو ضائع کر لیا۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، شاید آپ کو بات سمجھ لگی ہے، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، عصر کے وقت کی، نچوڑنے کی۔ ان الانسان لفی خسر، وقت کی قدر نہ کی، خسارہ مقدر۔ چند ایک نبی علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے قسم کی بات آئی تھی، اللہ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، ان میں وقت کی قسم صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی۔ سورج کیا ہے؟ ہمارا وقت ہی ہے نا، ہمارا دن کون طے کرتا ہے؟ سورج۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی، ہماری تاریخیں کون طے کرتا ہے؟ چاند۔ چاند دیکھ کر ہم روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہم عید کرتے ہیں، چاند طے کرتا ہے وقت۔ واللیل اذا یغشاہا، رات کی قسم، رات کیا ہے؟ وقت ہی تو ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اللہ نے دن کی قسم اٹھائی ہے، دن کیا ہے؟ ہمارا وقت ہی تو ہے۔ والضحا، اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی ہے، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، قسم ہے طاق کی بھی جفت کی بھی۔ اللہ اکبر، یہ اتنی ساری قسمیں اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین۔ والقمر قدرناہ منازل،
سورج ہم نے اس کو ایک والشمس تجری لمستقر لها، وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے۔ والقمر قدرناه منازل، چاند کی منازل ہم نے طے کر دی، وہ اپنے میدان میں چلتے جا رہے ہیں چلتے۔ ابھی تو سائنس کہتی ہے کہ دنیا کی ہر سیارہ جو ہے وہ اپنے اپنے میدان میں گھوم رہا ہے، قرآن میں ہر چیز اپنے اپنے میدان میں تیر رہی ہے۔ انسان بھی سورج کے ساتھ چل رہا ہے، چاند کے ساتھ چل رہا ہے، وقت کے ساتھ چل رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے، یعنی میری عمر تو بڑھ جائے اور میرا عمل نہ بڑھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دن میری موت کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے خطبے میں پڑھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی اکثریت، یہ کون کہہ رہا ہے؟ صادق مصدوق، سچا، جس کی سچائی کی گواہی دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں کی اکثریت، مطلب اس اکثریت میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے۔ ہم کتنے کا کامیاب انسان ہیں کہ ہم ان قلیل لوگوں میں آ جائے، قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون۔ ہم تو شاید اکثریت میں آ جائیں تو بڑی، ورنہ پتہ نہیں ان میں سے بھی آگے کہیں نہ گزر جائے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہے، بڑی سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ یہ قرآن مجید میں لفظ آتا ہے غبن کا، سورہ التغابن، بلکہ نام ہی وہ اسی پر ہے سورہ التغابن۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن لوگوں کو اللہ جمع کرے گا نا، ذالک یوم التغابن، یہ غبن والا دن ہوگا۔ تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یہ کیا آج تک ہم دھوکے میں ہی رہے، ساری حقیقت کھل کے سامنے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، اللہ تعالیٰ کسی کو صحت دے دے وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے لڑکا جوان کون ہے۔ کسی کو فارغ وقت مل جائے وہ کہتا ہے میں اس فارغ وقت میں کوئی الٹا سیدھا کام کر لوں، کون سا کام میرا کو پٹھا کام دنیا جانتا جڑا پینڈی کے پیا ہوئے میں وہ کر لوں۔ فارغ ہوں چلو کسی چوک چراہے میں جا کر بیٹھ جاؤں، کسی کی ماں بہن کو تاڑوں۔ میں فارغ ہوں کسی کی تباہی اور بربادی کا انتظام کر لوں، کسی کی کیا کرنا، خود کی کریں گے، غیبت کر لوں، چغلی کر لوں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کو اپنے دلوں پر جو ہے وہ نقش کر کے لیجیے گا۔ یہ لوگوں کی اکثریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو نعمتوں کے بارے میں پیارے بھائیو دھوکے کا شکار ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے، آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ گزر جائیں گی اور انسان جو ہے وہ بعد میں ہاتھ ملتا ہوا رہ جائے گا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ پہلے والی روایت بھی وقت کے بارے میں بتا رہی ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو اس صحت والے وقت کا بہترین استعمال کر لو تاکہ بیماری آئے تو بیماری کے اندر انسان کو پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ نے فارغ وقت دیا ہے، اس فارغ وقت کا بہترین استعمال کر لیں، کچھ سیکھ لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، کسی کا بھلا کر دیں تاکہ جب آپ کے پاس فارغ وقت نہ ہو لوگ آپ کے دست و بازو بن جائیں۔ اسی بات کی وضاحت یہ ہے، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ کیوں جی ضرورت ہے یا نہیں؟ کن کا بڑھاپا اچھا ہوتا ہے؟ جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے۔ جوانی اچھی نہیں گزاری یہ مت سمجھیں کہ ساری زندگی برے کام کیے ہیں، بڈھے بارے داڑھی بھی رکھ لی، سر تے ٹوپی تسبیح رکھ لی، آکے مسیح پہلی صف سے بیٹھ گیا۔ نہ ایسا نہیں ہوتا۔ غصہ نہ کرنا، میں کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں پتا کون کس حال میں ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ ایسے لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو بہویں تنگ ہوتی ہیں، گلی میں آ جائیں تو بچے تنگ ہوتے ہیں، مسیحے آ جائیں تو مولوی تنگ ہوتے ہیں۔ جوانی اچھی گزری ہو تو بڑھاپا اچھا ہوتا ہے، جوانی برے کاموں میں گزری ہو بڑھاپا کبھی اچھا نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ہم اس پر نہیں ہیں۔ میں تو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں جو دیکھا ہے۔
جو جانا ہے، جو پڑھا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ جب ہر کام کرنے کی قوت طاقت موجود تھی تو اس نے نیکی پر وقت نہیں لگایا، برائی پر لگائے رکھا؟ اب یہ چوری نہیں کر سکتا، اب یہ زنا نہیں کر سکتا، اب یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، آنکھیں کام کرنا چھوڑ گئی، ہاتھ پاؤں راشے کی بیماری میں مبتلا ہے، اب یہ مسجد کی پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا اور سمجھتا ہے میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ مذاق چل رہا ہے، مذاق ہے اللہ کے ساتھ، شریعت کے ساتھ نہیں۔ کم ہی توبہ کی توفیق ملتی ہے، جوانی ضائع کی ہوتی ہے، علم حاصل نہیں کیا ہوتا، وہ جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 2-4 نمازیں، 5-7 نمازیں، 2-4 باتوں کا پتہ چل گیا، سنا کے آ کے مولوی دیاں غلطیاں کرنی شروع کر۔ جس نے زندگی مدرسوں میں لگائی، اساتذہ کے سامنے لگائی بیٹھ کر، یہ آ کر بتلاتا ہے نہیں میری تیرے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی ہے، تجھے پتہ نہیں اس بات کا، سچ میں نہیں ہوتی۔ میرا مشاہدہ ہے، غلط ہو سکتا ہے، آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس بات سے مجھے کوئی نہیں ہے کہ میری بات کوئی آپ مانیں۔ شبابک قبل حرامک، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو، وقت کی اہمیت ہے نا جی۔ دوسری بات وصحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو، وہی بات جو پچھلی روایت میں آئی تھی۔ بیماری آ گئی ہے، اب یہ بندہ بستر کے قابل رہ گیا، جب صحت تھی اس نے لوگوں کی خدمت کی، اس نے بھلائی کی، اس نے علم حاصل کیا، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ دیا، آج یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہر بندہ اس کی خدمت کرنا سعادت سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے پاس صحت تھی، یہ سب کو ہی تنگ کرتا رہا، آج یہ بیماری کے ساتھ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، تب پچھتا رہا ہوتا ہے، اب پچھتائے کیا ہو؟ وصحتک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک، مصروفیت کے آنے سے پہلے کوئی فارغ وقت موجود ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو۔ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق، ہم حفظ کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم ہم حفظ کر سکتے ہیں اگر موبائل کی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، ہم بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، الٹے کاموں میں امت کو شیطان نے لگا دیا۔ آپ تو پھر بھی سعادت مند ہیں، اللہ کی قسم خوش قسمت ہے کہ آپ کو اہل حدیث علماء ملے جو آپ کو غلط کاموں میں جانے نہیں دیتے، ورنہ آپ نے دیکھا نہیں یہ جمعے والے دن نبی کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر امت نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے وقت کا کتنا سونا استعمال کیا، اور مسجدوں میں آ کر عورتیں ناچتی رہی ہیں، شیعوں کی طرح گھوڑے نچواتے رہے ہیں، مشعل برادر جوس نکالتے رہے ہیں، مجوسیوں کی طرح راتوں کو روشن کرتے رہے ہیں، مجوسیوں کی طرح، اور عیسائیوں کی طرح نبیوں کا جشن میلاد ملاتے رہے۔ یہ وقت کا استعمال کرنا، پتہ چلے گا جب اللہ اس وقت کا حساب لے گا۔ میں آگے روایت بیان کرتا ہوں، بیماری سے پہلے صحت کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، فارغ وقت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ایسے ہی نبی علیہ السلام نے اس میں 2 چیزوں کا مزید اضافہ کیا، آپ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، زندگی کو غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو۔ موت آ جانی ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں لکھا ہوا ہے، ادھر آنکھ بند ہونی ہے، ادھر افسوس شروع ہو جانا ہے۔ 24واں پارہ اگر آپ پڑھیں گے نا، تفصیلی طور پر ایک پورا رکوع ہے اس حوالے سے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب کے آنے سے پہلے رجوع کر لو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ، اگلی آیت پھر ایسے ہی ہے، اس کے بعد ہے أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، کہیں تم کہو ہائے افسوس اللہ کے بارے میں کتنی کوتاہیوں کا شکار رہا۔ جیسے ہی موت آئی فوراً انسان اللہ کے حقوق کے بارے میں کتنی کمیوں کا اور کوتاہیوں کا شکار رہا، قرآن کے بارے میں کتنی کمیوں کا کوتاہیوں کا شکار رہا، حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورے کرنے کے حوالے سے کتنی کوتاہیوں کا شکار رہا، فوراً اس کو احساس ہو جاتا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ ایک اور روایت لے لیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت والے دن آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے تب تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے لے گا. ایسے جیسے کسی چیز کو زمین میں گاڑ دیا ہو، وہ ہل نہ سکے. آدم کے بیٹے کو قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایسے کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چند سوال کریں گے، چند سوال کریں گے اللہ تبارک. اس میں پہلا سوال ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یسأل عن عمرہ فیما افنا، بندے سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی عمر کو کہاں فنا کر کے آیا ہے. عمر کیا ہے؟ وقت ہے نا مرنا. اس وقت کو کہاں فنا کر کے آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. جواب دینا ہوگا. بتائیے آج میں جس حالت میں ہوں، آپ جس حالت میں ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اللہ کسی سے سوال نہ کرے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہی کہا ہے. لیکن اگر سوال ہو گیا، کیا میں جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے عمر دی تھی، میں سینہ تان کے کہہ سکوں اللہ تیرے دین کی اس خدمت میں لگا کر آیا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. تنہائیوں کو پھرول کر تو دیکھیں ذرا، تنہائیوں کو کیسی ہیں تنہائیاں میری. عن عمرہ فیما افنا، ایک سوال ہوگا وعن علمہ فیما فعلا، کہ تجھے علم ملا تھا دنیا میں. ہر ایک کے پاس علم ہوتا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو علم ہوتا ہے. اس علم کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ ایک یہ سوال ہوگا، کتنا عمل کیا. تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا تھا. دو سوال. ابھی کہتے ہیں میرا مال ہے میں جہاں مرضی خرچ کروں. لو جی اللہ نے انہوں دیتا ہے جنہ مرضی خرچ کرے. مولوی کون؟ مولوی ہمیں بول دے رہے سڑ دے رہے نہیں. قیامت والے دن مال کے بارے میں اللہ کے حضور دو سوال ہونے ہیں کہ مال کمایا کہاں سے تھا، پھر اس مال کو خرچ کہاں پر کیا تھا. دو سوال ہونے ہیں. اور آخری سوال نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہوگا وعن جسمہ فیما ابلاہ، وہ بات جو میں پہلے کر رہا تھا. جسم کے بارے میں سوال ہوگا، اس جسم کو بوسیدہ کہاں کیا تھا یہ بتا. جوانی ملی تھی کیا کیا، کہاں ضائع کی تھی. کمر جھکنے سے پہلے کیا کیا تھا وہ بتا. کہتے ہیں یہ بڑھاپا آ گیا ہے، اب ٹوپی لے لو، اب تسبیح پکڑ لو، اب داڑھی رکھ لو، مسجد میں بیٹھ جاؤ. نہیں، جوانی کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا اللہ کی قسم. اور عرش کا سایہ کس کو ملنے والا ہے؟ یاد ہے نا وہ روایت، اس میں بھی ایک نوجوان کا تذکرہ ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھے قرآن مجید میں، اللہ نے فتن کا ذکر کیا. فتن، یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، بوڑھے ہو گئے تھے جوان تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، بڑھاپے میں ہے یا جوانی میں ہے. اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے، اذ اول فتیہ نوجوان. اللہ تعالیٰ کو جوانی چاہیے، بڑھاپا نہیں چاہیے. بڑھاپا تو دن کاٹنے کے لیے ہوتا ہے. بڑھاپا مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، انسان فارغ ہوتا ہے. جوانی میں کیے گئے اعمال کے اندر گڑ پا کے اور مٹھا کرتا جائے اور دعائیں کر لے. دعاؤں سے اپنے چھوٹوں کو نواز دے، اپنے تجربات سے اگلی نسل کو فائدہ دے دے. بڑھاپا اس کام کے لیے نہیں ہوتا جس کام کے لیے ہم نے رکھا ہوا. اس کام کے لیے جوانی ہے، محنتیں کرنے کے لیے. جب بڑھاپا مل گیا تب تو بونس ہے، جتنا مل گیا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن جوانی ضائع کر لی پھر کم ہی خوش قسمت ہوتے ہیں، کم خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنا وقت برباد کر چکے ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألوک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات. اے اللہ میری گھڑیوں کو درست کر دے، میرے وقت کو درست کر دے، میرے وقت میں برکت عطا کر دے. ہم مال کی برکت مانگتے ہیں اللہ سے، اولاد میں برکت مانگتے ہیں اللہ سے، گھر بڑا ہو جائے، زمین جائیداد بڑی ہو جائے، یہ سب کچھ مانگتے ہیں. کبھی کسی نے وقت میں برکت مانگی؟ اے اللہ مجھے صحت دے دے، یہ تو مانگتے ہیں. اے اللہ جو تو نے میرا وقت دیا ہے اس وقت کی اصلاح بھی تو کر دے، میرے اس وقت کو اچھے کاموں میں لگا، کبھی کسی برے کام میں نہ لگانا. کبھی کس نے دعا کی؟ سیدنا عمر کرتے تھے، اللہم انا نسألوک صلاح الساعات والبرکت فی الاوقات. ایک اور ان کی دعا آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، اللہم لا تدعنا فی غمرہ ولا تأخذنا علی غرہ ولا تجعلنا من الغافلین. اے اللہ مجھے غافلوں میں نہ چھوڑ دینا،
مجھے غفلت میں مت پکڑ لینا، مجھے غافل لوگوں کی مجلس میں میرا شمار مت کر دینا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے یا ابن آدم، بہت پیارا قول ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انما انت ایام، تو ایک دن کی طرح ہے، تو ایک دن کی طرح ہے. کلما ذہب یوم ذہب بعضک، جب ایک دن تیری زندگی سے گزر گیا سمجھ لے تیرے جسم کا ایک حصہ کٹ گیا. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا سورۃ عصر کے والے سے میں نے بیان کیا، ان کا قول بڑا چھوٹا سا ہے، بڑا مشہور ہوا. وہ کہا کرتے تھے الوقت سیف اقطعہ والا قطعک، وقت ایک تیز دھاری دار تلوار کی طرح ہے. اس تلوار کو جنگ و جدل میں، اس تلوار کو نفس کو مطیع کرنے میں لگا لو، ورنہ اگر اس تلوار کو تم نے استعمال نہ کیا تو یہ تلوار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. اقطعہ، اس تلوار کو کاٹ دو، استعمال میں لے آؤ. والا قطعک، ورنہ یہ تمہیں کاٹ دے گی. جی ہاں ایسا ہے. جن قوموں نے وقت کا صحیح استعمال کیا عزت و کامرانی انہی کا مقدر تھی. دیکھ گھڑی کس نے بنائی تھی؟ مسلمانوں نے. کیوں؟ ان کی ضرورت ہوا کرتی تھی. مسلمانوں کی ایجاد ہے. قبلے کی سمت چیک کرنے والے آلات مسلمانوں نے بنائے تھے. مسلمانوں نے بحری جہاز میں، بحری جو سفر ہے اس میں نئی نئی ایجادات کی تھی. کیوں؟ انہوں نے مکہ مدینہ جانا ہوتا تھا، اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا تھا. اڑنے کا تصور عباس بن فرناس نے دیا تھا، سب سے پہلے مسلمان نے دیا تھا کہ اڑ بھی سکتا ہے انسان. اس نے اڑ کر دکھایا تھا. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کر کے مکہ مدینہ جانا تھا تاکہ یہ جلدی جلدی جا سکے، بار بار آ جا سکے. مسلمانوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا، وقت کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا. تب کیا ہوتا تھا؟ ساری کامرانیاں، ساری کامیابیاں مسلمانوں کے قدموں میں اللہ نے ڈھیر کی ہوئی تھی. آج یہ وقت کا صحیح استعمال کافروں نے سیکھ لیا، وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے. اگر اس وقت کے صحیح استعمال کے ساتھ ایمان بھی آ جائے آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. ورنہ وقت کا صحیح استعمال دنیا کی کامیابی کی پکی ضمانت. اٹھتے نہیں ہیں صبح صبح منڈی جانے والے. کیوں جی؟ گاؤں سے تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ابھی بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، صبح فجر سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں. برف لینے والے بھی صبح فجر سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں. تہجد کے لیے کتنے اٹھنے والے ہیں، فجر کے لیے کتنے اٹھنے والے ہیں. فجر کے بعد وہ بزرگ بیٹھ کر جو لمبی لمبی تلاوت کیا کرتے تھے وہ مسجدوں میں اب کیوں نہیں نظر آتے؟ وہ قرآن مجید کا وافر حصہ ان کو یاد ہوتا تھا زبانی کہ سامنے رمضان میں حافظ سنا رہا ہوتا تھا تو پیچھے سامنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بزرگوں کی لقمہ دے دیا کرتے تھے. وہ بزرگ کہاں چلے گئے؟ وقت کے غلط استعمال نے برباد کر کے رکھ دیا ہر چیز کو. وقت کی قدر نہ کی، وقت کو صحیح استعمال کرنا سیکھا ہی نہیں ہم نے. یہ چند ایک میں نے اقوال اور فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں. آگے آتے ہیں والعصر، قسم ہے عصر کی، وقت کی. ان الانسان لفی خسر، توجہ کیجئے، ان بے شک، تاکید کے لیے کوئی شک نہیں. الانسان، سارے انسان. الانسان یہ جو الف لام لگا ہے اسے جنس کا کہتے ہیں، یعنی انسانوں کی ساری جنس، تمام انسان. لفی، یہ جو لام ہے نا، لام اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. جس لفظ کا کوئی ترجمہ نہ ہو وہ قرآن مجید میں تاکید کے لیے آتا ہے. انہ بھی پہلے اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، پھر اللہ انہ لے کر آئے، کوئی شک نہیں، پھر اللہ نے لام دوبارہ پھر تاکید کا داخل کر دیا. بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے سارے انسان. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار طرح کے لوگ ایمان لائے. ایمان لانا کافی نہیں ہے، پھر موت تک عمل صالح کیے. عمل صالح کر لینا بھی کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق، پھر حق بات کی، دوسروں کو نصیحت کی، ابھی بھی کافی نہیں ہے.
حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ جھیلا، صبر کیا اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی. جس بندے میں یہ 4 خصوصیات موجود ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے. جن میں سے یہ 4 نہیں ہیں یا 4 میں سے کوئی ایک نہیں ہے وہ بندہ خسارے میں ہے. جنت میں داخلے کا کم از کم معیار، یہ سورہ عصر ہے، میں نے پہلے ذکر کیا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. 4 کام کریں، وقت کا بہترین استعمال ہو رہا ہے. 4 کام نہیں، میں اب ان کی تشریح میں نہیں جاتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو استعمال ہی غلط کرتے ہیں. ایک بڑا سادہ سا استعمال ہے، ماضی برا گزرا ہو، ماضی کو سوچ سوچ کے پچھتاتے رہتے ہیں. اس پچھتانے سا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیوں جی؟ نہیں نا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. کیا؟ کہ جو وقت ابھی ملا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. ماضی کو سوچ سوچ کے پچھتاتے رہتے، کاش میں وہ کر لیتا، کاش میرا پتر ادھر نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا. ماضی کو سوچ سوچ کے پچھتاتے رہتے ہیں. اور کچھ نوجوان وہ شارٹ کٹ چاہتے ہیں زندگی میں کہ کوئی شارٹ کٹ ملے، کوئی بائی پاس ملے اور میں سیدھا ادھر دنیا کا امیر ترین شخص بن جاؤں. تو زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے خیالات میں خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، خیالی محلات تعمیرات کرتے رہتے ہیں، مستقبل کی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں اصل میں؟ حال کو برباد کرتے. ماضی حال کو برباد کر رہا ہے، مستقبل حال کو برباد کر رہا ہے. دونوں کو چھوڑو. کرنے کا کام یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں جو کچھ ہو گیا اس سے سبق سیکھو. بس پچھتانا کیوں ہے؟ جن کے پاس اللہ ہو وہ پچھتایا نہیں کرتے، وہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے ایک پکا وعدہ کرتے ہیں اور اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں. اے اللہ جو نقصان ہو گیا تیرے ذمہ، تو نے پورا کرنا ہے. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. وہ کیا آتا ہے؟ زندگی گزری اور جنت کا ایک چکر. ہاں جی، کیسی گزاری زندگی؟ اللہ کبھی دکھ ہی نہیں دیکھا. کیوں جی؟ نقصان پورا ہوا کہ نہیں؟ زندگی بڑی گزاری، بڑی سہولیات، جہنم کا ایک چکر. کیسی گزاری زندگی؟ اللہ کبھی سکھ ملا ہی نہیں. کہاں گے سارے فائدے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، آگے بڑھیں. مستقبل کے اوپر بس نظر رکھیں. ٹارگٹ جنت، ٹارگٹ اللہ کی رضا، ٹارگٹ نبی علیہ السلام کی اطاعت، ٹارگٹ علماء کی مجلس، ٹارگٹ قرآن کا ساتھ. جتنا مل جائے، جتنا مل جائے، جتنا مل جائے. بس باقی اپنے حال پر نظر رکھیں. ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس کل کیا ہوگا اس کو اللہ پر چھوڑ دیں. دیکھیں جو گزر گیا میرے اختیار میں ہے نہیں نا، جو آنے والا ہے وہ میرے اختیار میں ہے. تو کتنا بے وقوف انسان ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بارے میں بیٹھ کر سوچی جا رہا ہے. اس کے اختیار میں کیا ہے؟ حال. ابھی جو وقت گزر رہا، آج عقل مندوں کی ڈکشنری میں کل کا لفظ نہیں ہوا کرتا. کل کا لفظ کل قرآن مجید میں ہے. میں دلیل دیتا ہوں اس بات کی. سورہ المؤمنون 18واں سپارہ. جب موت آتی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آنے لگتی ہے تو یہ کہتا ہے اللہ ایک بار مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، تاکہ میں نیک عمل کروں. اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بس ایک بات تھی جو تو بولتا رہا. بس آج سے میں پکا نمازی، بس دیکھنا آئندے جمعے سے میں ایسا کر دوں گا. ابھی یہ رمضان تو گیا، اگلا رمضان دیکھنا میں بڑا نیک صالح بن جاؤں گا. بس فلاں ڈم ابھی کل 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 کل، یہ ایک تیری گفتگو تھی، بس ایک تیرا قول تھا. بس اس کے علاوہ نہ اس کی پہلے کوئی حیثیت تھی، نہ آج اس کی کوئی حیثیت. اور یاد رکھیں وقت ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ کبھی پلٹ کے نہیں آ سکتا. آج کل بڑی تھیوریز بنائی جا رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ وقت دوبارہ پلٹ سکتا ہے، وقت کو روکا جا سکتا ہے. وہ کچھ جھوٹی سچی روایات بھی بنائی ہوئی ہیں کہ جناب حضرت علی کا یہ ہو گیا تو سورج رک گیا، حضرت بلال کو جاگ نہ آئی تو سورج نہیں طلوع ہوا. یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. وقت کبھی واپس نہیں آتا. قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے. ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. سورہ 22ویں پارے میں سورہ الفاتر میں ہے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. اے اللہ ایک بار اس جہنم کی مصیبت سے نکال دے، تب ہم وہ عمل کریں گے جو ہم نے پہلے نہیں کیے. اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے. اللہ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کہنا اولم نعمرکم، میں تو عمر نہیں دیتی سی، عمر نہیں ملی تھی.
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب واپس پلٹنا نہیں. پیارے بھائیوں، وقت کا دوبارہ آنا اللہ نے اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے. تو جو ہے وقت کا دوبارہ لے کر آنا اللہ نے، جیسے اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے نا. اللہ تو کچھ بھی کرے، اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. ایسے ہی اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ میں دوبارہ وقت. دلیل یہ قیامت والے دن شہید کو جب اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ شہید کو کہیں گے مانگ جو مانگنا ہے. شہنشاہ خود آفر کرے مانگ جو مانگنا ہے. شہید اللہ سے کیا مانگے گا؟ جی یاد ہے کسی کو؟ دوبارہ. تو گویا کیا مانگے گا اصل میں؟ وقت مانگے گا. اللہ وہ جو پہلے وقت آیا تھا نا شہادت کا، وہ وقت دوبارہ چاہیے. وہ زخم کھانے کی لذت وہ دوبارہ لینی ہے. لذت ہوتی ہے زخموں کی بھی. مارے نہیں پھر دے ہوندے جھوٹے عاشق ٹوٹے عاشق. ان کو پوچھو یہ دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو، کو مزہ آ رہا ہے؟ وہ کہتے تینوں نہیں پتا. لذت آتی ہے. اللہ کی راہ میں جو زخم کھاتا ہے اس کو بھی آتی ہے. اب اللہ خود آفر کرے گا کہ مانگ جو مانگنا ہے. شہید اللہ سے وقت مانگ لے گا. اللہ کہے گا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور مانگنا. بھائی بڑی حیران کر دینے والی روایت ہے. خود اللہ آفر کر رہے ہیں مانگ جو مانگنا ہے. اللہ ہر چیز دینے پر قادر ہے، لیکن جب شہید مانگے گا اللہ مجھے وقت دے دے وہ والا، دوبارہ تیرے رستے میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا نہیں، یہ میرے قید قانون میں یہ بات شامل نہیں ہے، میں وقت کسی کو دوبارہ نہیں دے سکتا. تو بہرحال گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ایمان اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، عمل صالح پر ہو سکتی ہے، تواصی بالحق پر ہو سکتی ہے، تواصی بالصبر پر ہو سکتی ہے. یہ چار کام کیا ہیں، ان کا صحیح استعمال کیا ہے، ان میں گمراہی کہاں سے کون بندہ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے، یہ ساری اپنی جگہ پر. لیکن ابھی صرف ایک فکر دی ہے کہ ہمارے پاس جو زندگی موجود ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وقت ایک تلوار ہے، وقت بدلہ لیتا ہے، وقت بدلہ لیتا ہے. آج میں وقت ضائع کروں گا، یہ وقت کل کو دگنا ہو کر میرے سامنے آ کر مجھ سے بدلہ لے گا. میں اپنی صلاحیتوں کو آج بے دریغ صرف کروں گا تو یہی صلاحیتیں کل پھانسی کا پھندا بن کر میرے گلے میں لٹکی ہوں گی. تب شرمندگی کے سوا، ندامت کے سوا میرے جیب کے اندر، میری جولی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. میری متاع حیات لٹ چکی ہوگی جس طرح وہ برف بیچنے والے کے لٹتی رہتی ہے، مسلسل لٹتی رہتی ہے. تو آئیے وقت کا صحیح استعمال کیجئے. ہر وقت فارغ رہنا بھی ضروری نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت جو بندہ فارغ مصروف رہتا ہے، ٹائم ہی کوئی نہیں کسی آتے، وہ بھی کوئی بندہ نہیں ہے. وقت ہو بس اس کا اچھا استعمال کرنا ہے. فارغ وقت مل گیا، قرآن کی 2 آیتیں زبانی یاد کر لیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں، اور قرآن مجید کا ترجمہ. یہ تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، یہ تو بہت ضروری ہے. کبھی ہسپتال چلے جایا کریں، بہت زبردست استعمال وقت کا. ہسپتال کا چکر لگا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں جو جسم کے اندر موجود ہیں ان کا احساس ہو جاتا ہے. دل کی واڑ کا چکر لگایا، پتہ چل جاتا ہے کتنا قیمتی ہے. کبھی آنکھیں چیک اپ ہو رہی ہوں، وہاں چلے جائیں لوگوں کی آنکھوں کی حالت کیا ہے، کتنی بیماریاں ہیں. کبھی پاگل خانے چکر لگایا کریں، پاگل خانے. کبھی جیل کا بھی چکر لگا سکتی ہے کہ مجرموں کی کیا کیفیت ہے. وقت کا بڑا زبردست استعمال. علماء کی مجلس مل جائے تو اس سے بڑی تو سعادت ہی اور کوئی نہیں، اللہ کی قسم کوئی سعادت نہیں. علم کی مجلس مل جائے. شاید آپ میں سے بہت سارے گئے ہوں گے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب آئے تھے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ رستہ کیا ہے؟ علم کے رستے پر چل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو وقت کی اہمیت سے آشنا کرے، وقت کو ہمارے وقت کی اصلاح فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا، ہمارے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا لے. حقوق اللہ، حقوق العباد اور خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے دعوت دی، جنہوں نے یہ موقع دیا، کچھ اپنے لیے اور آپ کے لیے بیان کر سکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.